وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یضحک اللہ تعالی الى رجلین یقتل احدهما الاخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان دو شخصوں پر ہنستا ہے، یعنی ان سے راضی ہوتا ہے اور اپنے رحمت کے ساتھ ان پر متوجہ ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک تو وہ ہے جو خدا کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے قاتل کو توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے اور وہ کفر سے تائب ہو کر ایمان لے آتا ہے اور پھر خدا کی راہ میں جہاد کر کے شہید ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کو بھی جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ یضحک اللہ، یضحک اللہ، ضحک یضحک، یضحک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہنسنے سے مراد اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا اور خوش ہونا ہے۔ یہ متشابہ الفاظ ہے ما یلیق بشانہ۔ میدان جہاد میں قاتل اور مقتول دونوں کے جنت میں جانے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مثلا کسی کافر نے مسلمان کو شہید کر دیا تو مسلمان جنت میں پہنچ گیا، پھر اس قاتل نے اسلام قبول کر لیا اور دین کے لیے لڑتے لڑتے خود بھی شہید ہو گیا، یہ بھی جنت میں چلا گیا، تو اس کا مقتول بھی جنت میں ہے اور یہ خود بھی جنت میں ہے۔ اس طرح واقعہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی اور آپ کے بعد بہت دفعہ پیش آیا ہے۔ وعن سہل بن حنیف قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سأل اللہ الشہادۃ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ۔ حضرت سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سچے دل یعنی طلب صادق کے جذبے سے اللہ تعالیٰ سے شہادت کا طالب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے درجے پر پہنچاتا ہے اگرچہ وہ اپنے بستر پر مرے، یعنی وہ صدق نیت اور طلب صادق کی وجہ سے شہیدوں جیسا ثواب پاتا ہے۔ تو الشہادت چونکہ اعمال کا درومدار نیتوں پر ہے، اس لیے سچی اور پکی نیت کے ساتھ جو مسلمان جہاد فی سبیل اللہ میں شہادت چاہتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کے مقام پر پہنچا دیتا ہے اگرچہ وہ اپنے گھر میں فراش پر بستر پر مر جائے۔ اس حدیث سے مسلمانوں کو ایک عالی جذبہ اور حوصلہ دلانا مقصود ہے کہ ہر مسلمان کے دل اور دماغ میں جذبہ جہاد اور شوق شہادت ہر وقت موجزن رہنا چاہیے۔ شہادت مانگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موت وقت سے پہلے آ جائے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو موت اپنے وقت پر آنے والی ہے وہ شہادت میں بدل جائے، تو شہادت کی سچی تمنا بھی شہادت ہے۔ وعن ابی قتادہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام فیہم فذکر لهم ان الجہاد فی سبیل اللہ والایمان باللہ افضل الاعمال فقال رجل فقال یا رسول اللہ ارأیت ان قتلت فی سبیل اللہ ایکفر عنی خطایای فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم ان قتلت فی سبیل اللہ وانت صابر محتسب مقبل غیر مدبر ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف قلت فقال ارأیت ان قتلت فی سبیل اللہ ایکفر عنی خطایای فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم وانت صابر محتسب مقبل غیر مدبر الا الدین فإن جبریل قال لی ذالک رواہ مسلم۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس خطبے میں ان کو آگاہ کیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور اللہ پر ایمان لانا سب سے بہتر عمل ہے۔ یہ سن کر ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں تو کیا میرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ ہاں، بشرطے کہ تم اللہ کی راہ میں اس حال میں مارے گئے کہ تم سختیوں پر صبر کرنے والے ہو، ثواب کے طالب ہو اور پیٹھ دکھا کر بھاگنے والے نہ ہو بلکہ دشمن کے مقابلے میں جمے رہنے والے ہو۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا
کہ تم نے کیا کہا تھا؟ اس نے عرض کیا مجھے یہ بتائیے اگر میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں تو کیا میرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، بشرطے کہ تم صبر کرنے والے ہو، ثواب کے طالب ہو اور پیٹھ دکھا کر بھاگنے والے نہ ہو، بلکہ دشمن کے مقابلے پر جمنے والے ہو، مگر قرض یعنی وہ قرض معاف نہیں ہوگا جس کی ادائیگی کی نیت ہی نہ ہو، اور مجھ سے جبرائیل نے یہی فرمایا۔ اچھا، اس حدیث میں افضل الاعمال، ایمان کے بعد افضل عمل کون سا ہے؟ اس کی تو پیچھے تشریح ہو چکی ہے۔ یہاں دوسرا لفظ ہے محتسب۔ صابر سے میدان جنگ میں کفار کے مقابلے میں صبر کرنا مراد ہے کہ بزدلی نہ دکھائے، جزع اور فضع نہ کرے، اور محتسب سے ثواب کی امید کرنا مراد ہے۔ جہاد خالص رضا الہی کے لیے ہو، آخرت کا ثواب مطلوب ہو، دنیا کی جو ہے غرض نہ ہو، اور دکھاوا ریاکاری مقصود نہ ہو، قومی تعصب اور حمایت کا جذبہ نہ ہو۔ اچھا، کیف قلت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص کا سوال معلوم تھا، مگر دوبارہ سوال اس لیے کیا تاکہ وہ آدمی خوب غور سے جواب کو سنے اور جواب میں جو اضافہ ہے اس کو سمجھ لے۔ تو جواب دے دیا گیا۔ اخیر میں فرمایا الا الدین، اس سے مراد کوئی خاص قرض نہیں ہے بلکہ حقوق العباد مراد ہے، اور وہ جہاد اور شہادت سے معاف نہیں ہو سکتے، اس لیے اس کے علاوہ تمام حقوق اللہ معاف ہو سکتے ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں لکھا ہے کہ سمندری جنگ میں جو آدمی شہید ہو جائے اس سے حقوق العباد بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ ابتدا میں حکم اسی طرح تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی فرما دی کہ شہید سے حقوق العباد کو بھی اس طرح معاف فرما دے گا کہ صاحب حق کو قیامت کے دن اس کے عوض ثواب عطا فرمائے گا، وہ راضی ہو جائے گا اور شہید معاف ہو جائے گا۔ بہرحال مجاہد کو میدان جہاد میں جانے سے پہلے وصیت کر کے قرض کا انتظام کرنا چاہیے۔ مسلم شریف میں اس روایت کے الفاظ اس طرح ہے کہ یغفر للشہید کل ذنب الا الدین۔ تو معلوم ہوا کہ جہاد اور شہادت گناہوں کے دھونے کی سب سے بڑی واشنگ مشین ہے۔ اچھا، تو اس حدیث میں کیا شہادت سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ بتایا گیا۔ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال القتل فی سبیل اللہ یکفر کل شیء الا الدین، رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ یعنی جہاد میں مارا جانا دین یعنی حقوق العباد کے علاوہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو شہادت سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ بتایا گیا ان دو حدیثوں میں۔